ایسے ہے کہ کل کی آیت میں کون سی عورتیں ہیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے ان کا تذکرہ چل رہا تھا. ان کو محرمات ابدیہ کہا گیا. کچھ ایسی عورتیں ہیں جن سے زندگی بھر نکاح نہیں کر سکتے، چاہے آپ کی بیوی سے طلاق ہو جائے یا آپ کی بیوی کا انتقال ہو جائے، کسی بھی حالت میں یہ 12 قسم کی عورتیں ہیں جن سے آپ کا نکاح کبھی نہیں ہو سکتا. وہ ماں ہے، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بھانجیاں ہیں، بھتیجیاں ہیں، خالہ ہے، پھوپھی ہے، پھر اس کے بعد اپنی بیوی کی ماں ہے، اور اس کے بعد پھر اپنی رضائی بہن ہے، اور پھر اپنی بیوی کی بیٹی یعنی کسی دوسرے شوہر سے ہو، اور پھر اپنے بھائی اپنے بیٹے کی عورت یعنی جو تمہاری بہو ہیں. یہ 12 عورتیں ہوتی ہیں جن سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے. ان کو محرمات ابدیہ کہا جاتا ہے. کچھ وہ عورتیں ہیں جن سے وقتی طور پر نکاح تو حرام ہے لیکن بعد میں نکاح کرنا ان کے ساتھ حلال ہو سکتا ہے. جیسے تمہاری سالی، کہ جب تک تمہاری بیوی تمہارے نکاح میں ہے، بیوی کی بہن سے تم نکاح نہیں کر سکتے. وہ تمہارے نکاح میں نہیں آ سکتی جب تک تمہاری بیوی تمہارے نکاح میں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کا قانون ہے ایک مرد 2 بہنوں کو ساتھ میں نہیں رکھ سکتا. 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا. یہ اس کے متعلق بڑی مشہور روایت ہے. سیدنا یحییٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس نے نکاح کیا اور اس کو اپنی بیوی کی بہن بھی بہت پسند آ گئی، تو اس نے اپنی سالی کو بھی اپنے نکاح میں لے لیا. 2 بہنوں کو ایک ساتھ رکھتا تھا. سیدنا یحییٰ علیہ السلام نے فتویٰ دیا اس کے خلاف. وہ وقت کا بادشاہ تھا. کہا کہ تیرا اس طرح سے 2 بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا حرام ہے شریعت میں. ان کی شریعت میں بھی حرام تھا اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی حرام ہے. تو انہوں نے جب اس طرح بادشاہ کے خلاف فتویٰ دیا تو آپ کو طلب کیا گیا. بادشاہ نے آپ کے ساتھ سخت و شست باتیں کی اور پھر اس کے بعد دھمکی بھی دی کہ تم بادشاہ کے خلاف فتویٰ دیے ہو، اپنی شریعت میں رد و بدل کر لو، کچھ حکم بدل ڈالو. سیدنا یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا بنایا ہوا قانون نہیں ہے، اللہ کا بنایا ہوا قانون. میں ٹوٹ جاؤں گا، تو ٹوٹ جائے گا، لیکن اللہ کا قانون نہیں ٹوٹے گا. لیکن اس کے پلے نہیں پڑی بات. اس بادشاہ نے سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر ڈالا، شہید کر دیا. جوانی میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت ہو گئی. تقریباً 33 یا 35 سال کی عمر کے قریب تھے آپ جب اس بادشاہ نے نبی اللہ کے نبی یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا. آپ کا سر الگ کر کے اس نے ایک بڑے سے برتن میں رکھا اور سارے درباریوں کے سامنے بیٹھ کر کے، یحییٰ علیہ السلام کا جسم کسی اور جگہ تھا، تشت پر یعنی ایک تھال میں آپ کا سر اس بادشاہ کے سامنے رکھا تھا، اور اس سر کو وہ مارتے ہوئے کہتا تھا اے یحییٰ، تو نے میرے خلاف فتویٰ دے کر کے اپنی جوانی ختم کر لی، بھری اچھی خاصی جوان زندگی کو تو نے اپنے ہاتھوں ختم کر لیا. تو کاش یہ کہہ دیتا کہ بہنیں میرے لیے حلال ہیں تو میں تجھے جینے دے دیتا. یہ باتیں کر رہا تھا یحییٰ علیہ السلام کے سر کے ساتھ. کٹے ہوئے سر سے پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام بولنے لگے، اے بادشاہ، آج پھر یحییٰ اپنے اس فتوے کو دہراتا ہے، تیرے لیے ایک نکاح میں 2 بہنیں رکھنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. ان کا جسم کہیں اور تھا، صرف سر مبارک تھال میں رکھا گیا تھا. سر مبارک سے بھی فتویٰ یہی آنے لگا. یہ اہل حق کی علامت ہے، وہ کٹ بھی جائیں تو ان کی زبان حق ہی بولا کرتی ہے. حضرت یحییٰ علیہ السلام کا یہ فتویٰ، اب اندازہ کریں کہ یہ کتنا گمبھیر مسئلہ ہے جس کو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے شہادت کے بعد بھی اس کو اعلان کرتے رہے. اور کچھ لوگ اگر 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرتے ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ کوئی کیا میرا بگاڑ لے گا، وہ بہت بڑی تباہی کے دہانے پر جا رہے ہیں.
اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں، کیونکہ یہ صریح زنا ہے۔ دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا، اس کو نکاح نہیں کہا جائے گا، یہ زنا ہے۔ ان کے علاوہ اب کس سے نکاح جائز نہیں ہے؟ کل جیسے ہمارے حاجی صاحب نے یہ سوال بھی کیا تھا کہ بیوی کی پھوپھی اور بیوی کی خالہ، یعنی جو تمہاری پھپھیری ساس ہے اور خلیری ساس ہے، اس سے بھی نکاح جائز ہے کہ نہیں؟ وقتی طور پر ناجائز ہے۔ جب تک تمہاری بیوی تمہارے نکاح میں ہے تو بیوی کو اور اس کی پھوپھی کو، بیوی کو اور اس کی خالہ کو جمع کرنا نکاح میں، یہ بھی حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ یعنی بیوی، اس کا ایک قانون یہ ہے، یہاں دیکھیں قانون بتا دیتے ہیں، ایسی دو عورتوں کا جمع کرنا حرام ہے جن میں سے ہر ایک کو مرد فرض کرنے سے دوسری اس کے لیے حلال نہ ہو۔ مثال کے طور پر بیوی اور اس کی پھوپھی، بیوی اور اس کی پھوپھی، میں ایک قانون بتا دے رہا ہوں، ایسی دو عورتوں کو نکاح میں جمع کرنا، یہ ان کے لیے ٹینشن ہے جو دو کرنا چاہ رہے ہیں، جو ایک کر چکے ہیں ان کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ جن کو دو کرنا ہے تو دوسری کون سی عورت نہیں جمع کر سکتا، اس کے لیے یہ مسئلہ ہے۔ اب مثال کے طور پر بیوی ہے تمہاری اور اس کی پھوپھی، ان دو عورتوں میں سے کسی ایک کو اگر آپ نے مرد فرض کر لیا، فار ایگزامپل پھوپھی کو اگر آپ نے مرد سمجھ لیا تو یہ تمہاری بیوی کے لیے وہ چاچا بن گئی۔ کیا ہو گئی؟ ہاں، پھوپھی اگر مرد تصور کر لو تو کیا ہو گئی؟ وہ چاچا کا اپنی بھتیجی سے نکاح جائز ہے؟ یا سمجھ لو تمہاری بیوی کو لڑکا مان لیا، یہ قانون ہے شریعت کا، لڑکا مان لیا تو وہ پھوپھی کے لیے یہ لڑکا کیا بنا؟ بھتیجا نہ بنا، بھتیجے کے ساتھ ان دونوں کا نکاح جائز ہے۔ تو ایسی دو عورتوں کو جمع کرنا حرام ہے جن میں سے ایک کو مرد فرض کر لینے سے ان دونوں کا نکاح بھی حلال نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایسی دو عورتوں کو نکاح میں آپ جمع نہیں کر سکتے۔ اسی طرح بیوی ہے، بیوی اور اس کی بھتیجی کو آپ نے پھر سے نکاح میں لے لیا، یہ بھی جائز نہیں۔ بیوی ہے اور اس کی بھانجی ہے، ان دونوں کو بھی آپ اپنے نکاح میں نہیں لے سکتے، کیونکہ ان دونوں کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی ایک کو مرد فرض کر لیں تو، یعنی آپ کی بیوی ہے اور اس کی بھانجی ہے، دونوں میں سے کسی ایک کو آپ نے لڑکا تصور کر لیا، وہ بھانجی کو بھانجا بنا لیا آپ نے، تو کیا آپ کی بیوی کے لیے اس کے بھانجے سے نکاح جائز ہے؟ تو یہ قانون ہے، ایسی دو عورتوں کو جمع کرنا نکاح میں جائز نہیں جن میں سے ایک کو اگر مرد فرض کر لیں تو ان کا آپس میں بھی نکاح حلال نہیں ہو سکتا، یہ قانون ہے۔ اچھا، آج جو آیتیں ہم نے پڑھی ہیں یہ 5ویں پارے کی ابتدائی آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اور عورتوں کا ذکر فرمایا ہے اور کچھ عورتیں حرام ہیں آپ کے لیے، اور یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ یہ تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ماں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، بہن کے ساتھ نہیں ہو سکتا، بیٹی کے ساتھ نہیں ہو سکتا، اور اس کے علاوہ بھانجی، بھتیجی، پھوپھی، خالہ، ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ کچھ وہ عورتیں ہیں جن کی طرف لوگ خیال نہیں کرتے ہیں، والمحصنات من النساء، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شوہر والی عورت آلریڈی کسی کے نکاح میں ہے، پھر تم اس سے نکاح نہیں کر سکتے، یہ بھی تو حرام ہے نا، اگرچہ وہ تمہاری کوئی رشتے میں حرام نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کسی کے ساتھ ایک عورت کا نکاح ہو چکا ہے لیکن اب تم اس کے عاشق بن گئے ہیں اور اس کے شوہر کے ہوتے ہوئے تم اس کو اپنے نکاح میں لا رہے ہو تو نکاح ہوا ہی نہیں، زنا ہوا۔ جب تک وہ اپنے شوہر سے الگ نہیں ہوتی، طلاق ہو جائے یا پھر اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے، عدت ختم ہو جائے، تب وہ عورت تمہارے لیے حلال ہوگی۔ تو یہ بات سمجھ کر کے چلیں، ایسی عورتوں کو اللہ نے فرمایا محصنات، پاک عورتیں جو آلریڈی کسی شوہر کے انڈر میں ہیں،
یوں سمجھ لیں کہ کسی کا مال آپ ضبط کر رہے ہیں، غصب کر رہے ہیں، کسی کی امانت میں آپ خیانت کر رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، اور یہ معاملے کو کچھ لوگ ہلکے میں لے لیتے ہیں۔ کئی معاملات ایسے آئے، شادی شدہ عورتیں ہیں اور شادی ہو چکی ہے، اور پھر کوئی دوسرا مرد اس خاتون پر فریفتہ ہو گیا، ان کے تعلقات قائم ہونے لگے۔ آلریڈی وہ شوہر والی عورت کسی دوسرے مرد کے ساتھ تعلق بنانے کی کوشش کرتی ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، جب ایسے دو لوگوں کا ملاپ ہوتا ہے، یہ ایک بات یاد رکھیں، شوہر والی عورت سے کسی نے تعلق قائم کیا تو روایت میں ہے کہ اسی وقت اللہ کا عرش ہلنے لگتا ہے، اللہ کا عرش ہل جاتا ہے کہ انہوں نے ایک عظیم گناہ کیا ہے، کہ اتنی بڑی خیانت ہے یہ، معاذ اللہ رب العالمین۔ اس کو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عام سی بات ہے کہ پڑوس کی عورت کو دیکھ لیا۔ حدیث پاک میں تو پڑوس کی عورت کے متعلق تو اتنی وعیدیں آئی ہیں، فرمایا گیا کہ جو اپنی پڑوس عورت کے ساتھ خیانت کرے، قیامت کے دن اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں سنگھائی جائے گی۔ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت دور سے ہی آتی ہے، اور ایسے شخص کو جنت کی خوشبو سے بھی محروم رکھا جائے گا۔ جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا جس نے اپنے پڑوس کی عورت کے ساتھ خیانت کی۔ اس کو بہت ہلکے میں لیتے ہیں لوگ۔ عزیزان گرامی، یہ معاملہ چلیں، میں سمجھتا ہوں بھانجیوں کے ساتھ، بھتیجیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ نکاح کا آپ تصور بھی نہیں کرتے ہوں گے، ماں کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ نکاح کا آپ خیال بھی نہیں کرتے ہوں گے، لیکن کبھی کبھار شیطان ان چیزوں میں ورغلاتا ہے۔ آلریڈی جو کسی کی عورت ہے اس کی طرف نظر بھی اٹھانا آپ کے لیے حرام ہے، وہ کسی اور کی امانت ہے، کسی اور کے لیے۔ حتیٰ کہ یہ ایک بات اور بھی بتا دوں آپ کو، یہاں مسئلہ، شرعی مسئلہ، یہ سن لیجیے آپ۔ ایک صاحب آئے تھے ہمارے پاس، انہوں نے کہا کہ میری بھی شادی ہو چکی ہے اور فلاں ایک لڑکی ہے اس کی بھی شادی ہو چکی ہے، شادی ہو کر کے بھی 5-6 سال ہو گئے، لیکن بات ایسی تھی کہ ہم پہلے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، میری شادی الگ جگہ ہو گئی، اس کی شادی الگ جگہ ہو گئی، ہو گیا، ختم ہو گئے، تمہاری شادی الگ ہو گئی، اس کی شادی الگ ہو گئی۔ لیکن ان صاحب کا کہنا ہے کہ 5-6 سال کے بعد دوبارہ پھر سے محبت جاگ گئی، پھر سے ہم لوگوں کا ملنا ہو گیا، اور اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم پھر سے آپس میں ایک دوسرے سے نکاح کر لیں۔ میں حلال طریقے سے اس کو اپنانا چاہتا ہوں، میں کسی غلط راستے سے نہیں لانا چاہتا۔ بات سیدھی سی ہے، وہ بیچارے کو شریعت اور اللہ کا خوف ہوگا تبھی مسئلہ پوچھا، نہیں تو کتنے تو چور راستے سے چلے بھی گئے ہوں گے۔ پوچھا، میرے عزیز اب حلال راستہ ہے کیا تمہارے پاس؟ کون سے حلال راستے سے تم اس عورت کو اپنے نکاح میں لاؤ گے؟ کہا میں پیغام بھیجنا چاہتا ہوں۔ یہاں مسئلہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، نکاح کا پیغام ایسی عورت جو آلریڈی کسی کے انڈر میں ہے، اس سے نکاح کی اپنے ساتھ بات کرنا بھی حرام ہے، اس کے ساتھ نکاح کی بات کرنا بھی حرام ہے۔ یہ کہنا کہ تو اپنے شوہر کو چھوڑ دے پھر اس کا طلاق ہو جائے تو ہم آپس میں نکاح کرتے ہیں، اس نے اپنے مومن بھائی کے ساتھ خیانت کی۔ میرے عزیزو، یہ تو بیویوں والا معاملہ ہے، میں آپ کو اس سے بھی نیچے کا مسئلہ بتا دوں۔ بازار میں آپ گئے ہیں، بازار میں خرید و فروخت کے لیے کپڑا خرید رہے تھے، میں ہوں اور آپ میں سے کوئی ایک صاحب ہیں، دونوں اچانک اسی کپڑے کے لیے، خریداری کے لیے ہم کھڑے ہو گئے۔ میری بات چل رہی تھی اس کپڑے کے لیے، دکاندار نے کہا یہ کپڑا 100 روپے کا ہے، میری بات ان سے چل رہی ہے۔ اسی اثنا میں حاجی صاحب تشریف لائے، وہ بھی مسلمان، میں بھی مسلمان۔ انہوں نے کہا بھائی یہ کپڑا مجھے بیچ دو گے 120 روپے میں؟ دکاندار نے اٹھایا اور ان کو بیچا، تو ان دونوں نے حرام کام کیا۔
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی بولی پر بولی نہ لگاؤ جب تک کہ وہ سکپ نہ کر لے، جب تک وہ اس تجارت سے اپنے آپ کو الگ نہ کر لے تب تک تم اپنے بھائی کی بولی پر بولی نہیں لگا سکتے۔ آلریڈی ایک بندہ خریداری کر رہا ہے، ابھی خریدا نہیں۔ یہ اسلام کی باریکیاں دیکھیں آپ، یہ اسلام کی باریکیاں۔ نیلام ہونے والے معاملات الگ ہیں، نیلام میں سوال کیا جاتا ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن خرید و فروخت جہاں ہو رہا ہے، جب تک میں نہیں خریدا اس وقت تک ان کو اس چیز کے بارے میں بات بھی نہیں کرنا چاہیے اس دکاندار سے۔ یا تو پھر پہلے یہ ہم سے پوچھ لیں آپ اس کپڑے کو لے رہے ہیں یا چھوڑ رہے ہیں۔ میں نے کہا نہیں مجھے اس میں انٹرسٹ نہیں ہے، اب ان کو اجازت ہے کہ وہ اس کپڑے کے بارے میں دکاندار سے بات کریں۔ گھر لینے کے لیے آپ پہنچ گئے، گھر لینے کے لیے اب ایک مسلمان وہاں پر گھر کی خریداری کے لیے مالک مکان سے بات چیت کر رہا ہے، بیچ میں آپ ٹپک پڑے ہیں اور پھر آپ نے کہا کہ یہ گھر مجھے چاہیے، اس کو مت بیچو۔ اگر آپ نے وہ گھر اس کو کاٹ کر کے لے لیا تو حرام گھر لیا آپ نے، تجارت آپ کی حرام ہوئی۔ مسلمان کی بے پر بے نہ کرو۔ اب اسی سے میں آپ کو بتا دوں منگنی کیوں کرتے ہیں، منگنی کے جو ہمارے ہاں رواج ہیں اس کی بھی آپ اصل سن لیجیے۔ اصل تو شادی ہے نا، منگنی کوئی چیز تھوڑی نہ ہے، لیکن منگنی کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس کی وجہ میں بتا دوں، ہمارے بزرگوں نے اس کو رکھا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہاں یہاں پر کچھ مسئلے ہیں جس کو مجھے واضح کرنا ہوگا کہ منگنی کے بعد کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں منگیتر اب حلال ہو گئی ہمارے لیے، وہ حلال نہیں ہوتی، وہ حلال نہیں ہے تمہارے لیے، وہ اب بھی اجنبی ہے جب تک کہ تمہارا نکاح نہ ہو جائے۔ منگنی کی جو اصل ہے اس کی وجہ ہے کیوں؟ اب مثال کے طور پر کسی کے گھر میں ایک جوان لڑکی ہے، آپ سب کو پتا ہے کہ فلاں صاحب کے گھر میں ایک بیٹی ہے جو ابھی نکاح کی عمر کو پہنچ چکی ہے، اور یہ صاحب اپنی بیٹی کو نکاح میں دینے والے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے آپ میں سے جس کے نکاح کی خواہش ہے آپ پیغام نکاح اس کے گھر میں لے جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ کوئی بھی لے جا سکتا ہے۔ جیسے آپ کو پتا چلا کہ فلاں کے گھر میں ایک بیٹی نکاح کو دینے والی ہے تو آپ کے بیٹے کے لیے آپ جا سکتے ہیں، یا آپ جوان ہیں آپ کی خود کی نکاح کی بات ہے آپ خود پیغام نکاح لے کر کے جا سکتے ہیں۔ لیکن مثال کے طور پر زید کے گھر میں ایک بیٹی تھی اور خالد نے جا کر کے پہلے پیغام نکاح دے دیا اور کہا کہ مجھے آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا ہے۔ اب ان کے نکاح کی بات چیت شروع ہو گئی، خالد نے زید کی بیٹی سے نکاح کی شروع کر دی۔ اب بزرگوں نے شادی سے پہلے ایک رسم رکھی ہے منگنی، اس کی وجہ کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ اس خالد کی بات اگر اس بیٹی زید کی بیٹی سے یا اس کے گھر والوں سے پکی ہو گئی تو بیٹھ کر کے وہ لوگ رسم یہ کر لیتے ہیں اور سب کو اعلان کر دیتے ہیں کہ اس کی نسبت اس کے ساتھ طے ہو چکی ہے۔ منگنی کا اصل مقصد ہے اعلان کرنا، چند لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اب یہ بیٹی زید کی بیٹی کی نسبت طے ہو چکی ہے خالد کے ساتھ۔ کیوں اعلان کرنا ہے شریعت میں؟ کہ اب اس کے بعد خالد کے بعد کوئی دوسرا اس گھر میں نکاح کا پیغام لے کر کے نہ آ جائے۔ اگر اس کے بعد کوئی منگنی کے بعد اس عورت کے لیے نکاح کا پیغام لے کر آیا تو اس نے حرام کام کیا۔ آلریڈی جس کی بات طے ہو چکی ہے، منگنی کے بعد بھی اگر کسی لڑکی کے آپ نے یہ سوچا کہ یہ منگنی توڑ دیں اور ہم دوسرے کے اپنے لیے اس بیٹی کو لے لیں، اگر آپ نے اس طرح سے کسی کا نکاح کیا تو حرام نکاح کیا آپ نے، یہ کام حرام ہے۔ تو میرے عزیزو، منگنی کے بعد جائز نہیں ہے اور خرید و فروخت میں جائز نہیں ہے، تو آلریڈی جس کی شادی ہو چکی اس کو توڑ کے لانا کہاں سے جائز ہوگا؟
ہاں یہ کام میں کچھ لوگ ملوث ہیں معاذ اللہ رب العالمین. کہا گیا کہ وہ سخت ترین زنا کے جو سب سے ہائیسٹ کیٹیگری ہیں اس میں وہ سب سے اعلیٰ درجے پر ہیں. جو شادی شدہ عورتوں کے ساتھ اپنے تعلقات قائم کریں وہ زنا کے سب سے اعلیٰ قسم کے مبتلا ہیں. اسی لیے دیکھیں سزائیں بھی زنا کی دو طرح کی ہیں. ایک ہے جوان لڑکا شادی نہیں کیا تھا، جوان لڑکی شادی نہیں ہوئی تھی، دونوں ملاقات کر لیے، ان سے گناہ سرزد ہو گیا، تو اب قانون شریعت کا یہ ہے کہ ان دونوں کو 100 کوڑے مارے جائیں. کوڑا جو ہوتا ہے وہ چمڑے کا ہوتا تھا، کافی موٹا اور کافی بھاری ہوتا تھا. اس زمانے میں ایک کوڑا بھی پڑے تو چمڑی نکل کے ساتھ میں آ جائے گی. 100 کوڑے مارے. 100 کوڑے مارنے تک کچھ لوگ زندہ رہتے ہیں، کچھ لوگ چلے جاتے ہیں، لیکن حکم ان کے لیے 100 کوڑے کا ہے. بچ گیا تو اس کی نصیب ہے، نہیں بچا تو بھی اس کی سزا ہے. یہ اللہ کی طرف سے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَجْلِدُوا 100 جَلْدَہا، ان کو 100 کوڑے مارو. اچھا یہی کام اگر سیم ٹو سیم زنا کا شادی شدہ مرد نے کیا، آلریڈی اس کی بھی بیوی تھی اور جس سے کیا وہ بھی شادی شدہ عورت تھی، اب سزا کا طریقہ بدل گیا، اب قانون بدل گیا. یہاں پر کوڑے نہیں مارے جائیں گے بلکہ کہا گیا ان دونوں کو لاؤ، اونچے پہاڑ سے نیچے ڈھکیلو اور اتنی دیر تک پتھر ان پر مارو کہ ان کی جان نکل جائے. ان کے بچانے کی اور بچنے کی کوئی سی نہیں ہے. اور میرے اندازے کے مطابق اسلام میں سب سے اعلیٰ درجے کی سزا دنیا میں یہی ہے، یعنی ان کی روح نکلنے تک مارو. اللہ اکبر، یہ اتنی دردناک سزا ہے میرے عزیزو. زنا کرنے والے کو ایک بار اگر سزا دی جائے سب کے سامنے، ہزاروں لوگوں کے جسم کانپ جاتے ہیں، ہزاروں لوگ، پھر اس گناہ کے قریب بھی کوئی نہیں جاتا. کیوں اتنی بڑی سزا رکھی گئی ہے اس میں؟ جانتے ہیں آپ، زنا جو ہے یہ ناسور ہے، کینسر ایڈز کی بیماری سے زیادہ خطرناک ناسور ہے. محلے میں ایک زنا کا عادی بن گیا تو اس کے وائرس پورے محلے میں پھیلتے ہیں. وائرس ہوتے ہیں اس بیماری کے، یعنی اس گناہ کے وائرس ہیں. ایسا گنہگار جہاں بھی ہوتا ہے وہ اپنے آس پڑوس جتنے لوگ ہیں سب کے خیالات اس کی وجہ سے پراگندہ ہو جائیں گے. ایک زانی کی وجہ سے 10 زانی اور پیدا ہو سکتے ہیں، بالکل پاسبل ہے یہ چیز. اور اللہ رب العزت نے یہ جو سزا رکھی ہے کہ یہ ختم کرنے والا معاملہ ہے نا، اس کی وجہ یہی ہے. کینسر کی پھوڑی کو کاٹ کے الگ کرو تو جسم بچ سکتا ہے تمہارا، کچھ امید ہے بچنے کی. اور تم یہ سوچو کہ اس کو ویسے ہی رکھا جائے، پورا جسم سڑ جائے گا، پورا معاشرہ خراب ہوگا. اور آج ہو بھی رہا ہے. آج لوگ پارلیمنٹ میں بات کر رہے ہیں کہ اسلامی قانون لانا چاہیے ریپ کرنے والوں پر. ہمارے لوگوں نے نہیں، غیر مسلموں نے بھی پارلیمنٹ میں بات کی. چند دنوں پہلے جب یہ ریپ کے کیسز بڑھنے لگے تو کچھ لوگوں نے یہ آواز لگائی کہ ریپ کرنے والے کو وہی سزا دو جو اسلام دیتا ہے. کیوں آج یاد آ گیا؟ اس لیے کہ جب اپنی بیٹی اس میں شکار ہوتی ہے تب تمہیں اسلام کی سزا یاد آتی ہے. ظاہر سی بات ہے کچھ لوگوں نے یہ کہا، مجھے بات یاد ہے آج سے 4-5 سال پہلے کی، کسی صاحب نے کہا تھا کہ اتنی سخت سزا تو نہیں ہونا چاہیے، کر لیا غلطی سے ہو گیا ہو. میں نے یہ کہا کہ چلو ٹھیک ہے معاف کر دینا چاہیے، میں اور آپ معاف کر لیں گے کیونکہ اس نے زنا کیا، ریپ کرنے والا کوئی اور ہے اور جس سے کیا ہے وہ کسی اور کی بیٹی ہے، کسی اور کے ساتھ کیا ہوگا، اور ہم دونوں یہاں ڈسکس کر رہے ہیں، اس کو معاف کر دینا چاہیے. ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کی بیٹی کے ساتھ اگر وہ ایسا کر لے تو کیا کرو گے؟ تمہاری سگی بہن کے ساتھ اگر کسی درندے نے نوچ تان کیا اور اس کی عزت کو سب کے سامنے بکھیر دیا تو کیا کرو گے؟ وہ جھلا گئے، کہا کہ ایسی باتیں نہ کریں.
اچھی اچھی باتیں بولیں، یہ سب کیا باتیں بول رہے ہیں آپ؟ کہا نہیں، آپ کو سننا بھی گوارا نہیں اپنی بیٹی کے بارے میں، اگر ایسا ہو گیا تو کہا میں تو زندہ جلا دوں گا اس کو۔ کہا یہ ہر باپ کی فطرت ہے، اس سے پوچھو جس کی بیٹی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، وہ خود یہی کہے گا کہ ایسے درندے کو میں زندہ ہی نہیں رکھنا چاہتا جس نے میری بیٹی کی عزت کو تار تار کیا ہے۔ میرے عزیزو، اسلام ہر ایک عورت کو اپنی بیٹی کا مقام دیتا ہے، چاہے کسی کی بھی عورت ہو، کسی کی بھی بچی ہو۔ ظلم کا اگر شکار ہوئی ہے تو اسلام نے جو سزا دی ہے، ہاں ایک بات یاد رکھنا، کسی زانی کو سنسار کیا جا رہا ہو، پتھروں سے مارا جا رہا ہو، میں نے دیکھا ہے یمن میں اور کچھ افریقہ کے کچھ علاقوں میں اب بھی سزائیں دی جاتی ہیں، روح کانپ جاتی ہے، ہل جاتا ہے آدمی، زانی کے ہاتھ پیر باندھے ہوتے ہیں، سعودی میں تو قتل کرتے ہیں آج بھی، تو بڑا ڈر لگتا ہے۔ لیکن پورے مجمع میں اکثر لوگ ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے اور دور دبکے ہوئے رہتے ہیں، کچھ لوگ بڑی خوشی سے آگے اچھل کود کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھنا آپ کبھی بھی اگر اتفاق ہوا زانی کو مارنے میں اور زانی کو سزا دینے میں، دو چار اس مجمع میں ایسے ہوں گے جو کہہ رہے ہوں گے اور مارو اس کو اور ختم کرو۔ جب مجمع میں ایسے دیکھا گیا ہے تو آپ تحقیق کر کے معلوم کریں تو پتا چلے گا یا تو یہ جس لڑکی کے ساتھ اس نے کیا اس کا بھائی ہوگا یا باپ ہوگا یا کچھ رشتہ دار ہوگا، اسی کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے اس وقت جب مار رہے ہوتے۔ یہی میرے عزیزو اسلام ہر ایک کی فیلنگ کو محسوس کرتا ہے کہ جب کسی کے ساتھ ظلم ہو جائے تو سارے لوگوں کے لیے انصاف ایک ہی طرح کا ہو۔ تو بہرحال بات آگے نہ چلی جائے، میں نے یہاں بیچ میں یہ بات بتانا ضروری محسوس کیا کہ ان عورتوں کے ساتھ تمہارا نکاح جائز نہیں جو آلریڈی کسی شوہر کے ساتھ ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور مسئلہ ہے، کب تک نکاح نہیں کر سکتے آپ؟ پہلی بات، اگر کسی کے ایسے معاملات ہیں تو توبہ کر لیں، سچی توبہ کر لیں، اور عورتیں اس طرح سے بہکی ہوئی ہیں تو قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب کی شکار ہوں گی کہ انہوں نے اپنے شوہروں کی امانت میں خیانت کیا۔ فرمایا گیا ہے کہ ان عورتوں کے جسموں کے چمڑے نوچے جائیں گے اور ان کی شرمگاہوں پر فرشتے لوہے کو آگ میں تپا کر کے مار رہے ہوں گے۔ بہت سخت ترین سزا ان کو محشر کے دن دی جا رہی ہے۔ کیوں؟ کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے ستر کی حفاظت نہیں کرتے تھے، اپنے شوہروں کی امانت میں خیانت کرتی تھی۔ ان عورتوں کے ساتھ بہت سخت معاملہ ہوگا۔ جو عورتیں بہک گئیں وہ توبہ کریں۔ تمہارے شوہر کے ساتھ اگر تمہاری زندگی نہیں نبھتی تو پھر آپس میں اتفاق کے ساتھ الگ ہو جاؤ، طلاق لے لو، خلا لے لو، ختم کر لو اپنی زندگی، اس کے بعد جس سے تمہاری مرضی ہے اس سے نکاح کر لو۔ لیکن ایک شوہر کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے مرد سے تعلق قائم کرنا، اللہ اکبر، وہی میں نے ابھی بتایا، اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، اتنا سخت ترین یہ گناہ ہے۔ اب یہ کب تک نہیں شادی کر سکتے، اس کا ایک اور باریک مسئلہ۔ اب کسی عورت سے آپ کو نکاح کرنا ہے، اب یہ دیکھیں کہ جب تک وہ دوسرے شوہر کے نکاح میں ہے تب تک، اچھا اب شوہر نے اس کو طلاق دے دیا پہلے والے نے، اب آپ کو نکاح کرنا جائز ہے، لیکن کب؟ جبکہ اس کی عدت پوری ہو جائے۔ اگر عدت کے بیچ میں بھی آپ نے نکاح کا پیغام بھیجا تو بھی حرام کام کیا۔ مثال کے طور پر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا، سمجھ لیجیے انتقال ہو گیا، تو اپنے یعنی مرحوم شوہر کی عدت جو گزار رہی ہے عورت، وہ 4 مہینے 10 دن، 4 مہینے 10 دن تک وہ عدت میں ہے۔ اس دوران آپ نے اگر نکاح کا پیغام بھیجا تو حرام کام کیا آپ نے، کیونکہ ابھی بھی وہ حکمن پہلے والے شوہر کے نکاح میں ہی ہے، ابھی پوری الگ نہیں ہوئی۔ جب 4 مہینے 10 دن ہو جائیں، 11ویں دن ہی آپ نکاح کا پیغام بھیج لو، کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں، جائز ہے آپ کے لیے۔ لیکن ان 4 مہینے 10 دن کے اندر آپ نکاح کا پیغام نہیں بھیج سکتے۔ یہ موت والی عدت ہے،
موت والی عدت ہے. ہاں جو طلاق والی عدت ہے وہ الگ ہے. طلاق والی عدت میں 3 حیض کا آ جانا عورت کے لیے، چاہے وہ 3 مہینے میں آئے کہ 6 مہینے میں آئے کہ 3 سال میں آئے، 3 پیریڈ کا گزر جانا عورت کے لیے یہ شریعت نے عدت رکھا ہے، طلاق والی عدت. اب یہاں پر میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے والے شوہر نے کسی عورت کو اپنی طلاق دے دیا تو اب وہ عورت عدت کے طور پر 3 پیریڈ آنے تک رکی رہے، پھر اس کے بعد چاہے تو کسی مرد کے ساتھ وہ نکاح کر سکتی. آپ بھی چاہیں تو اس سے پیغام نکاح بھیج سکتے. اس دوران عدت کے دوران بھی نکاح کی بات آپ نہیں کر سکتے. ہاں ایک اور صورت ہو سکتی ہے، اگر وہ عورت حاملہ ہے اپنے پہلے والے شوہر سے تو پھر اب عدت 3 مہینے 4 مہینے 10 دن نہیں، بلکہ جب تک بچہ نہ ہو جائے تب تک کی اسے عدت سے. یعنی ابھی پہلے مہینے کا حمل تھا تبھی شوہر انتقال کر گیا یا طلاق دے دیا تو اب اس کی عدت کب تک چلے گی؟ پورے اور 8 مہینے، یعنی تقریباً 9 مہینے میں بچہ اگر ہوتا ہے تو 8 مہینے بھی وہ عدت میں ہی رہے گی. اس دوران اس کا نکاح اس سے نہیں ہو سکتا. یہ مسائل ہیں، اس کو بہت اچھے انداز میں یاد رکھیں اور کسی بھی دوسرے گھر کی امانت میں خیانت نہ ہو. یہاں پر دیکھیے یہ کہاں سے شروعات ہوتی ہے، گھروں کی طرف نظر کرنا. اللہ اکبر. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی مسلمان گھر میں کوئی راستہ چلنے والا، یعنی تم میں سے کوئی بھی اگر گھر کی عورتوں پر نظر ڈالتا ہے، گھر کے اندر کیا چل رہا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں جھانکنا، اس کے گھر میں جھانکا، اس کے گھر میں جھانکا. جھانکنے کا گناہ اتنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گھر والے کو یہ اختیار ہے، چاہے تو وہ پتھر اٹھا کر کے اس کی آنکھ کو پھوڑ دے، اللہ اس کو کچھ بھی نہیں فرمائے گا، اللہ مواخذہ نہیں فرمائے گا. کیونکہ یہ آنکھیں ہی یہاں سے شروعات کرتی ہیں، آنکھوں سے آنکھیں ملی اور اس کے بعد پھر داستانیں شروع ہو جاتی ہیں. یہیں پر اسلام نے پابندی لگاتی ہے کہ چلتے ہوئے کسی بھی گھر پر آپ نظر نہ ڈالیں گھر کے اندر کیا چل رہا ہے. ایک تو ہماری آنکھوں کے لیے یہ پابندی لگائی اسلام نے، دوسرے گھر والوں کو بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ حکم دیا ہے کہ تم کیوں اپنے دروازے کھلے رکھتے ہو، تم بھی اپنے گھروں پر پردے لگاؤ، تم خود بھی پردوں کا انتظام کرو، پردے لگاؤ. اب یہاں پردے لگانے کے معاملات میں دیکھا جائے تو اب تو پردے خالی شو کے لیے لگاتے ہیں، باقی عورتیں تو باہر ہی بیٹھی رہتی ہیں. پردہ تو چوکھٹ پر لگا ہے اور بیگم صاحبہ کٹے پر بیٹھی ہوئی ہیں. پردہ کس کام کا ہے؟ وہ تو ڈیزائن کے لیے لگایا گیا ہے تاکہ گھر کی خوبصورتی اور بڑھ جائے. اس لیے اگر پردہ لگا ہے تو ایسے پردے کا کوئی مطلب ہی نہیں. ہاں پردہ دار خواتین اگر گھر کے اندر ہیں تو اپنے گھر کے دروازوں پر پردہ ڈالیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر، حضور کے پاس ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کماتا ہوں، بہت محنت کرتا ہوں، لیکن گھر میں بچتا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، برکت نہیں ہوتی. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کہاں ہے تمہارا گھر؟ کہا فلاں فلاں جگہ. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنے گھر کے سامنے والے دروازے پر پردہ لگا لو. وہ شکایت لے کر کے آئے تھے بے برکتی کی، کہا کہ پردہ لگا لو. وہ پردہ لگا لیے، حضور کا حکم تھا. چند دنوں کے بعد آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برکت ہی برکت ہے، گھر میں ہر چیز میں برکت ہے، لیکن یہ کیسا علاج ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات در حقیقت یہ ہے کہ تیرا گھر جس جگہ پر ہے وہاں سے گزرنے والے کئی طرح کے گنہگار لوگ ہیں، کئی قسم کے گنہگار لوگ ہیں، اور وہ چلتے پھرتے تیرے گھر کے اندر نظر ڈالتے تھے. ان کے نظروں کی بے حیائی کی وجہ سے تیرے گھر کی برکت ختم ہوتی تھی. سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منسوب ایک واقعہ اس طرح ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بے نمازیوں کی نظریں گھروں میں اندر پڑتی ہیں، اس لیے برکت ختم ہوتی ہے، تو تم پردہ لگوا لو. آج بھی آپ پردے لگائیں، پردوں کا اہتمام کریں، کھڑکیوں میں بھی ہو اور دروازوں پر بھی ہو.
کہ اچانک کسی کی نظریں ہمارے گھر کے اندر کی خواتین پر نہ پڑے ہیں. عورتیں اپنے گھر کے اندر کس حال میں بیٹھی ہیں یہ معلوم ہے. دیکھیں قرآن میں 18ویں پارے میں کئی احکام اللہ نے بیان کیے. فرمایا کہ اے ایمان والو جب تم کسی کے گھر جاؤ تو پہلے دستک دو. دستک دینے کا طریقہ بھی جو ہے حدیث پاک میں بتایا گیا ہے کہ تم باہر دروازے پر کھڑے رہ کر کے دستک دو, 3 مرتبہ پکارو, اگر جواب نہیں آیا تو واپس چلے جاؤ. پھر آپ بیل بجاتے ہوئے ٹھوکتے ہوئے کھڑے نہیں رہنا, 3 بار تک کا حکم ہے حدیث پاک میں. اور پھر طریقہ یہ بتایا گیا کہ دروازے کو نوک کر کے, دستک دے کر کے, بالکل دروازے کے سامنے کھڑا ہونا بھی جائز نہیں, منع ہے کہ نوک کرو اور سائیڈ میں چلے آؤ, کہ اگر بالاتفاق کوئی عورت نے دروازہ کھولا تو تمہارا آمنا سامنا نہیں ہونا چاہیے. یہ تک شریعت نے باریکیاں رکھی ہیں کہ دروازہ اگر کھول دی کسی عورت نے تو ایسا نہ ہو کہ وہ بے پردہ ہو جائے. ہو سکتا ہے وہ خاتون جو دروازہ کھول رہی ہے وہ یہ سمجھ کر کے آئی ہو کہ میرا شوہر آ گیا, میرا بھائی آ گیا, یا میرا باپ آ گیا, تو ہو سکتا ہے وہ بے پردگی کے عالم میں آئی ہو اور تمہاری نظریں اس حالت میں پڑیں تو شیطان اپنا کام کر جاتا ہے. شیطان یہاں اپنا کام شروع کرتا ہے. میرے عزیزو یاد رکھیں ان تمام معاملات میں احتیاط بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. ایک آخری بات میں عرض کرتا ہوں یہاں پر کہ اس آیت کو مجھے آج تھوڑا سا جلدی ختم کرنی تھی کسی اور جگہ پر جانے کے لیے. ایک بڑے عابد تھے, عبادت گزار شخص, انہوں نے خود بیان کیا ہے کہ وہ دکانداری کرتے ہیں, تجارت کرتے تھے, اور وہ صاحب گھر پہنچے رات کے وقت تو دیکھا کہ ان کی عورت رو رہی ہے, پردے میں منہ چھپا کر کے بہت رو رہی تھی. تو یہ جلدی گھر میں پہنچے تو دیکھا کیا حال ہے بیگم, کیوں رو رہی ہے؟ کہا میرے ساتھ بڑا حادثہ ہو گیا, میرے ساتھ بڑا حادثہ ہو گیا ہے. وہ بہت پاک عورت تھی, نہایتی پارسا خاتون, اس کے پردے کی لوگ مثالیں دیتے تھے. کہا کیا ہو کیا گیا؟ خاتون نے کہا کہ شام کے وقت ایک باہر کوئی مانگنے والا آیا تھا, اس نے آواز لگائی تو میں نے سوچا اللہ کے نام پر کچھ خیرات کر دوں. میں نے دروازہ کھولی اور خیرات دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس فقیر نے میرے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیا. اس نے میرے ہاتھ پکڑ لیے اور میرا لباس کھینچنے لگا. کسی بھی طرح سے میں نے بچ بچاؤ کر کے دروازہ بند کر لیا. کچھ خروچ میرے جسم پر آ گئے, یہ دیکھو اس کے ناخن کے نشان آ گئے. مجھے ڈر لگنے لگ گیا ہے کہ غیر مرد نے مجھے چھو لیا, آج میرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا. اس نے غلطی عورت کی تو نہیں ہے نا, خاتون کی تو نہیں ہے. اتنا سنتے ہی وہ ان کے شوہر دھاڑے مار کر کے رونے لگے. ہائے افسوس, ہائے افسوس. بیوی نے سوچا کہ شاید اب میرا شوہر میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا. کہا کہ آپ بتائیں تو صحیح, آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا اے میری خاتون, قصور تیرا نہیں ہے. بات در حقیقت یہ ہے کہ آج میں دکان پر بیٹھا تھا, ایک نوجوان عورت آئی اور اس نے کچھ سامان مجھ سے خریدا تو میری نیت خراب ہوئی, صرف میں نے اس کے ہاتھ کو شہوت سے چھو لیا تھا. میں نے اس کے ہاتھ کو شہوت سے صرف چھو لیا تھا اور اللہ رب العزت نے وہی میرے گھر میں مجھے دکھا دیا. یہ سزا ہے میرے لیے, میرے اعمال کی کرتوت کا بدلہ اللہ رب العزت نے مجھے میرے گھر پر دکھا دیا. تم اگر کسی اور کی عورت پر نظر ڈالتے ہو, یاد رکھنا تمہاری بیٹیاں بھی کبھی سلامت نہیں رہیں گی, تمہاری بہنوں کی عزت تار تار ہو سکتی ہے. وہ نوجوان جو کسی چلتی پھرتی عورت پر نظر ڈال کر کے سمجھتے ہیں کہ میں بڑا مرد ہوں, جب ان کے گھر کی عزتیں لٹیں گی تب اسے پتا چلے گا. میرے عزیزو یہ ایک بات یاد رکھے, مسلمان وہ ہے جو ہر مسلمان کے گھر کی وہی عزت کرتا ہے جو اپنی ماں اور بہنوں کی عزت کرتا ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہی ہمارے سکھائے ہوئے اخلاق و آداب ہیں. اگر آپ نے کسی اور کی عورت کے ساتھ بد نظری کی تو کبھی یہ مت سمجھنا کہ تمہاری عورت سیف رہے گی.
کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تمہاری عورت کو بھی داغ لگ جائیں گے. تمہاری طرف سے اگر بدتمیزی بد اخلاقی دوسری عورتوں کے ساتھ ہوئی تو تمہاری عورت کے ساتھ بھی یہ معاملات ہو سکتے ہیں. ایسے ایک دو نہیں کئی واقعات ہمارے پاس موجود ہیں. اس لیے توبہ کریں دوسروں کی عورتوں. اگر خواہش ہے تو اللہ نے آپ کو دروازے بند تھوڑی نہ کیے, 4 تک کی اجازت ہے, کرو. اور ایک عورت رکھ کر کے پھر دوسری عورت کی خواہش ہوتی ہے تو آپ کو بند کس نے کیا ہے؟ اللہ نے تو 4 تک کی اجازت دی. ادھر ادھر زبردستی کسی کے مال کو چوری کرنے سے بہتر ہے کہ دوسرا نکاح کرو, تیسرا کرو, چوتھا کرو. معلوم ہے کہ سنبھال نہیں پاؤ گے. اسی وجہ سے ادھر ادھر شارٹ راستے سے گزرنے کی کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں اور وہ جہنم کے عذاب کا شکار ہوں گے. مولا تعالیٰ ان تمام نحوستوں سے ہمارے معاشرے کو محفوظ فرمائے, ان تمام بلاؤں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. کیسے ہے کہ کل کی آیت میں کون سی عورتیں ہیں جن سے